الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج قصص الانبیاء کے عنوان سے 8 دنوں پر مشتمل جو ہمارا دروس کا سلسلہ ہے، آج اس کی دوسری نشست ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کے جنت میں سکونت اختیار کرنے کے جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور پھر جنت سے آپ کا اس دنیا پہ تشریف لے آنا اور آپ کی اولاد اور پھر آپ کی جو تعلیمات تھیں اس حوالے سے، اور پھر یہ تذکرہ انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک جو مختلف واقعات ہیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کا احاطہ کریں اور ہم سمجھ سکیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور انبیاء میں سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور واحد وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے۔ اور قرآن عزیز ہم پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 55 مرتبہ قرآن عزیز میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اور جو ان کی صفات ہیں دونوں کا اکٹھے تذکرہ کیا، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی صفات ذکر کر کے حضرت آدم کا تذکرہ کیا علیہ السلام، اور کہیں پہ نام اور صفات کا تذکرہ نہیں ہے، ضمناً تذکرہ کیا، جیسے کہیں پہ فرما دیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو یوں 55 مرتبہ قرآن عزیز میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ اگر کسی شخصیت کا یا کسی چیز کا تذکرہ ایک مرتبہ سن لیں یا پڑھ لیں اور وہی بات دوبارہ اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم اتنی دلچسپی سے نہیں پڑھتے یا سنتے جتنی دلچسپی پہلی مرتبہ ہوتی ہے، اور دوسری سے تیسری مرتبہ اگر وہی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا ایتے ہو گئی ہے، اگلی گال کرنی چاہیے تھی، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے عام بھی ہوتی ہے ایسی باتیں، کوئی خطیب صاحب ہیں اگر ایک واقعہ ایک بات آپ کو سنا چکے ہوں تو وہی بات دوبارہ اگر کسی اور موقع پہ بیان کریں تو آپ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب ایت گل پہلے کیتی تسی۔ تو اب قرآن پاک میں 55 بار ان کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا، تو کیا کہیں گے قرآن پاک کسی بندے کو اکتانے کے لیے نازل ہوا ہے؟ کیونکہ مزاج تو یہی ہے کہ ایک چیز، ایک نام، ایک واقعہ اگر بار بار آپ کے سامنے آئے تو ویسے اکتا جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن عزیز تو کلام ہی ایسا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھنا شروع کرے، اس کا اعجاز ہی ایسا ہے کہ وہ قرآن اس کو اپنے ساتھ سمیٹ لیتا ہے، ملا لیتا ہے، اور وہ بندہ اس کو الا یہ کہ خود وہ بندہ چھوڑ دے، ورنہ قرآن کی ترتیب اور اس کے معانی، اس کی حکمتیں ایسی ہیں کہ بندے کا جی نہیں چاہتا کہ وہ چھوڑ دے اس کو، جب بندہ اس کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا تھا، ایک ہی مرتبہ کر دیا جاتا کافی تھا، 55 مرتبہ ان کا تذکرہ کرنا، اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حالانکہ مزاج انسانی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو ایک ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا
کہ چاہت کی بھی بات ہوتی ہے نا. محبت کرنے والوں کے سامنے آپ ایک مرتبہ اس کے محبوب کا نام لے کے دوبارہ ذکر نہ کریں، وہ تو ناراض ہوئے گا، یار ساری چاہت کا خیال ہی نہیں کیتا انہوں نے. تو اللہ رب العزت نے ایک ہستی کا 55 مرتبہ تذکرہ کیا. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام ایسا ہے کہ بار بار اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. انسان کو بھی اسی طرف متوجہ کیا کہ ایک مرتبہ تذکرہ ہی کافی تھا، اس کے باوجود 55 مرتبہ تذکرہ کیا ہے. کوئی ایک، حالانکہ ایک دفعہ ہی کافی تھا، بار بار تذکرہ کیا. تم بھی متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ جب ان کا بار بار تذکرہ کرتا ہے تو تم مجبور ہو جاؤ کہ تم بھی ان کا قصہ، ان کا تذکرہ، ان کے جو واقعات ہیں وہ لازمی پڑھو. اس میں حکمتیں بھی ہیں اور اس میں عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، بڑی دیر پہلے 2004 میں یا 2005 میں میں نے کتاب میں پڑھا تھا، ہمارے سلیبس کی کتاب تھی. اس میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام اعظم ابو حنیفہ کا علم اور ان کا وقار، ان کی وجاہت اور ان کی فقاہت کے بارے میں تذکرے سنے تو آپ نے ایک شعر لکھا تھا، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکر هو المسک ما کررتہ یتضوع. آپ نے فرمایا کہ امام اعظم کا مقام مرتبہ ایسا ہے کہ میرے سامنے کسی اور بندے کا تذکرہ نہ کرو، بس ایک بندے کا، امام اعظم کا تذکرہ بار بار کرتے جاؤ. اس لیے وہ تو ایسی کستوری ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ملیں گے اتنی زیادہ خوشبو دے گی. اب آپ سمجھ گئے تذکرہ کیوں کیا بار بار؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی پسند کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے. اور پھر ایک مقام اور بھی جو علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ قرآن عزیز میں ایک ہی واقعہ یا ایک ہی شخصیت کا تذکرہ جو بار بار آتا ہے، اس کے اندر ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس واقعے کو کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کبھی اسے مختصر کر کے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ قرآن ہے نا، اس نے ہر بندے کو، ہر مزاج کو لینا ہے. ان لوگوں کو بھی تذکرہ مل جائے جو کم وقت میں واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اجمالی طور پہ کسی مقام پہ تذکرہ ہو گیا. اور جو لوگ تفصیل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، دوسرے مقام پہ آ جائیں، وہاں پہ تحقیق موجود ہے، اس لیے دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. اور پھر اس میں ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے کہ اس ایک واقعے میں مختلف پہلو ہوتے ہیں. ایک جہت کی بات کر دی جاتی ہے ایک مقام پہ، اس میں دوسرا ایک پہلو ہے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اب دوبارہ تذکرہ کیا تو وہ جو نظر انداز کیا وہ پہلو تھا، وہ دوسرے مقام پہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور جو پہلا حصہ بیان ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا. مطلب یہ ٹوٹل جتنی بھی معلومات ہیں اگر ایک ہی جگہ پہ بیان کی جاتی تو 2 سپارے 3 سپارے چاہیے تھے، بہت وقت لمبا ایک مضمون ہونا تھا. اس کو مختلف مقامات پہ رکھ دیا تاکہ بندہ اپنی سہولت، اپنی آسانی کے لیے واقعات کو پڑھ سکے. تو یہ اعجاز قرآن بھی ہے، اور اس میں پھر اسی لیے سنجیدگی ہے، متانت ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسانی مزاج اکتا جائے کہ بار بار تذکرہ کیوں ہوا. بندہ آپ خود کبھی پڑھ کے دیکھیں، ایک مقام پہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں، وہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ کسی اور مقام پہ تذکرہ ہے اس کو پڑھیں، آپ خود محسوس کریں کہ یہاں سے مجھے ایک الگ علم حاصل ہوا اور اس جگہ پہ ایک الگ علم حاصل ہوا ہے. تو یوں انسان کے علم میں کافی گوشے ہیں حکمتوں کے، اس کے ذہن میں کھولنے کے لیے یہ انداز اپنایا گیا. اور پھر قرآن عزیز میں جو مختلف تذکرے آئے ہیں قوموں کے اور انبیاء کرام کے، لوگوں کے، جو ہمارا اصل ٹاپک بھی ہے ان تمام دروس کا، کہ میں اور آپ کیوں یہ سننا چاہتے ہیں. اگر تو ان کو محض تاریخی واقعات کے طور پہ ہم جانیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے تو پھر تو ہم بچپن سے لے کر اب تک بہت کچھ سن چکے ہیں. یہ صرف معلومات میں اضافہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہم ان نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان تذکروں کے ضمن میں بیان کیے ہیں. کسی بھی قوم کا تذکرہ کیا، اس کا رزلٹ، نتیجہ کیا بیان کیا ہے، ہم اس نتیجے تک پہنچیں.
تاکہ قرآن جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اسی کتاب ہدایت میں انبیاء کرام کے اور قوموں کے تذکرے ہیں، تو مطلب وہ انبیاء کرام کے قصے اور تذکرے اور قوموں کے تذکرے بھی ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ ساری چیزیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کچھ اس طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی، کس چیز سے ہوئی، اور کتنا دورانیہ لگا اس کو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے فرشتوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کر دیا تھا کہ میں ایک انسان ہے اسے پیدا کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ پہلے سپارے میں 4 رکوع جہاں پہ شروع ہوتا ہے وہیں سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق آپ قرآن عزیز پڑھیں تو چند ایک مقامات پہ تذکرہ ہوا ہے کہ ان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، طین کہتے ہیں مٹی کو۔ تو فرمایا کہ تیرے رب نے جب ملائکہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ میں مٹی سے انسان کو بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ مٹی سے ان کی پیدائش ہوئی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ ٹھیکری ہوتی ہے نا، پکی مٹی، ٹھیکری بن جاتی ہے، گھڑے جسے بنتے ہیں پک جاتی ہے مٹی، فرمایا کہ اس سے پیدا کیا۔ دونوں میں اب ہم کس طرح تطبیق کریں گے، ملائیں گے؟ وہ اس طرح ملائیں گے پیدائش مٹی سے ہی ہوئی ہے، لیکن جب ان کے اندر روح پھونکی گئی تھی اس وقت ان کی حالت ٹھیکری والی ہو چکی تھی، پکی مٹی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں، جاؤ زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت اسرائیل نے پھر یوں ہاتھ مارا زمین کے اوپر کی سطح سے یوں مٹی اکٹھی کی۔ اس میں کیا تھا؟ 60 مختلف رنگوں کی مٹی، اور پھر جس کیفیت کی مٹی اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہر کیفیت کی مٹی کو انہوں نے اٹھا لیا۔ اس کا مطلب آسان لفظوں میں ہم یوں سمجھیں کہ رنگت جتنی بھی بکھری ہے نا اس کائنات میں، اصل رنگ 4 ہیں۔ سفید رنگ ہوتا ہے، سیاہ رنگ ہے، سرخ ہے اور زرد ہے۔ باقی ان 4 رنگوں سے باقی سارے رنگ بنے ہیں۔ تو انہوں نے یہ 4 رنگ اٹھائے، پھر مٹی جو تھی نرم مٹی، سخت مٹی، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی، ہر طرح کی مٹی کو اٹھایا اور یہ لا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جنت کے دروازے پر اس مٹی کے اندر پانی ملا کے پھر اس کو جیسے گارا بنایا جاتا ہے یوں گارا بنایا گیا، اور یہ جمعے کے دن تھا، دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن ہی یہ سارے معاملات ہو رہے تھے۔ اچھا، یہ مختلف رنگوں کی مٹی اور مختلف کیفیات کی مٹی جو جمع کی گئی، اب اسی کا اثر اولاد آدم میں پایا جاتا ہے، یعنی رنگت ہر قسم کی اولاد آدم میں، اور مزاج ہر قسم کا اولاد آدم میں۔ کیوں؟ مٹی جو اصل میں آئی تھی اسی مٹی کا اثر پھر اولاد میں چلا ہے۔ ٹھیک، اس لیے ہمارے صوفیہ کرام نے جب بات کی، اور یہ بات اصل نکلی تھی وہاں سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل یہ فوقیت بنتی بھی نہیں ہے، رنگت کی بنیاد پہ اور پھر نسل کی بنیاد پہ، پھر آپ کہیں کہ انسانی جو وقار بنے ہیں اس لحاظ سے، ہاں اللہ کے نزدیک متقی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ آدمی ہے، لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ رنگت کو آپ رکھ کے یا آپ مالداری کو سامنے رکھ کے کسی کو حقیر کہہ لیں، کسی کو اگر آپ اعلیٰ منصب پہ کہہ لیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا جب گارا تیار کر کے ایک ڈھانچہ تیار کیا گیا، اس کو پھر رکھ دیا، کافی وقت اس ڈھانچے کو رکھا، پھر وہ سوکھ کے تو وہ سخت ہارڈ مٹی بن گئی، تو اس میں اندر پھر اللہ رب العزت نے اپنی جناب سے، اپنے حضور سے اس میں پھونک ماری، جسے روح کا پھونکنا کہتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں پہلے سے، قرآن عزیز میں ہوا پہلے سے، ان کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں کے سامنے کر دیا تھا
فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جب میں اس انسان کو ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تم کیا کرو گے؟ تم سارے جیسے ہی اس کے ساتھ سامنے پیش ہوگے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے تھا، کی طاقت، چیزوں کو سمجھنے کا علم۔ جیسے جیسے روح جسم میں اترتی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں سے آپ کو نواز دیا۔ سینے تک روح پہنچی تو ایک وہ کراس ہوئی، جب رگوں کے اندر وہ گئی تو آپ کو اسی وقت چھینک آ گئی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ آپ نے چھینک ماری تو سب سے پہلا کلمہ جو بشر کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ تھا، ٹھیک۔ اور جب الحمدللہ سنا، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ کی تم پہ رحمتیں ہوں۔ تو یہ بشر کی زبان سے پہلا کلمہ الحمدللہ، اور خداوند قدوس کا بشر کے ساتھ جو پہلا کلام یرحمک اللہ، اسی سے پھر وہ بات آ گئی سبقت رحمتی علی غضبی۔ فرمایا کہ جو میرا اپنے بشر اور انسان کے ساتھ پہلا کلام ہو گیا کہ یرحمک اللہ، اسی سے فرمایا کہ میرا غضب یہ دب گیا اور میری رحمتیں اس کے اوپر حاوی ہو گئیں، کیونکہ انسان کے ساتھ پہلا جو کلام اللہ کا ہوا وہ رحمت بھرے الفاظ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ پھر فرشتوں نے جس وقت ان کے وجود میں روح پھونک دی گئی، فرشتوں نے جنتی جوڑا پیش کیا، ایک تخت پیش کیا کہ ان کو وہاں پہ بٹھایا گیا۔ اس کے بعد پھر جس وقت آپ نے قیام کیا، کھڑے ہوئے، تو 60 ہاتھ، جسے 60 گز کہتے ہیں، آپ کا قد مبارک تھا اور گندمی رنگت آپ کی، اور چہرے پہ نورانیت چمکتی تھی۔ اور یہ نورانیت جب ہم جائیں گے اگلے مضامین میں ہمیں معلوم ہوگی کہ وہ نور مصطفیٰ ہے جو ان کی پشت میں رکھا گیا تھا، اس کی چمک ان کے چہرے پہ نمایاں ہوتی تھی۔ ان کے بعد پھر فرشتوں کا سامنا ہوا۔ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک۔ یہ اب 2 قسم کے امتحان تھے۔ ایک یہ امتحان تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، اور دوسرا امتحان تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کے سامنے اظہار کیا تھا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو انہی لوگوں فرشتوں نے کہا تھا باری تعالیٰ کس کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تسبیحیں کرنی ہیں تو ہم کر رہے ہیں نا، تیری اگر حمد و ثنا کرنی ہے تو ہم کر رہے ہیں، تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں، تیری تسبیحات ہو رہی ہیں، تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ جس خمیر سے انسان کو پیدا کرنا ہے اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر اور بہت ساری خرابیاں ہیں، خون ریزیاں اسی زمین کے اثر سے ان میں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب ارشاد فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کا چونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اور ان کو جب تخت عزت اور شرافت پہ بٹھایا گیا تو فرمایا کہ پہلے تو ان کو سجدہ کرو نا، سجدہ کرایا گیا۔ اب یہ حکمت فرشتے نہیں سمجھ سکے، یہ حکمت فرشتے نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں نور سے پیدا کیا اور پھر تسبیحات بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ جو مقرب ہے، فرشتہ ہے، یہ اس مٹی کے بنے ہوئے پتلے کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم مان لیا، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم کون ہوتے ہیں اپنی عقل کو یہاں پہ دوڑانے والے، ٹھیک ہے۔ یہی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ ہم لوگ بعضوں کا نا حکمتیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، یہ کام ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، یہ کام ہے تو ایسا ہوا کیوں ہے۔ جب وہ عقل میں نہ آئے، درایت کا سہارا لے کے کہتے ہیں کہ اس پہ عمل نہ بھی کریں تو گزارا ہو جائے گا، کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ایک جو آگ سے بنا ہوا وہ ابلیس تھا، اس کی کہانی اگرچہ الگ ہے، پھر کبھی موضوع بنا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ سے بننے والا ایک مٹی سے بننے والے کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو انکار کرنے والوں میں رکھ دیا۔ پھر اچھا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک،
اے ابلیس جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو تو نے انکار کیوں کیا؟ اس نے وجہ بتائی. وجہ کیا ہے؟ انا خیر من، میں اس سے تو بہتر ہوں. انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اب آگ کا اور مٹی کا کیا جوڑ ہے؟ آگ تو ہمیشہ اوپر کی طرف چڑھتی ہے، مٹی ہمیشہ دب کے رہتی ہے. دب کے رہنے والے کے سامنے اوپر چڑھنے والا سجدہ کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نہیں سمجھ سکا. یہ تو وہ لے کے بیٹھ گیا نا اپنے وجود اور اس کے وجود کو، یعنی میں بھی مخلوق ہوں وہ بھی مخلوق ہے تو یہ مجھ سے افضل کیسے ہو گیا. اس رپھڑ میں پڑ گیا جس وقت، تو یہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ بن گیا. انا خیر من، میں بلند مرتبہ رکھتا ہوں اور یہ میرے سامنے حقیر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکبر، گھمنڈ، اپنی ذات پہ فخر کرنا اور اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنا کسی بھی وجہ سے ہو، علم پہ ہو، مال کی وجہ سے ہو، اپنے کسی نسب کی وجہ سے ہو، اپنے کسی عہدے کی وجہ سے ہو، خود کو بہتر سمجھنا اور اپنی نسبت دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ کائنات کا پہلا جرم تھا. اور اسی جرم کی وجہ سے ہی اسے دھتکار دیا گیا، پھر جنت سے بھی نکال دیا، دنیا میں اسے بھیج دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، نکل میری جنت سے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، قیامت تک تم پہ لعنت ہے. اور پھر اس نے آگے معافی نہیں مانگی، اس نے معافی نہیں مانگی، اپنا قصور نہیں مانا، اس نے اکڑ گیا اور اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، لوگوں کو دوبارہ تو نے ایک دفعہ موت آئے گی پھر اٹھانا ہے نا، قیامت کا دن جسے کہتے ہیں، مجھے اس دن تک تو مہلت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فإنک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت تک. اچھا پھر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس نے کہا ربی قالا اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تیرا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے اور اسی پیروی پہ رہیں گے ان کو بھی وہی جزا بھگتنی پڑے گی، بدلہ بھگتنا پڑے گا جو تیرا انجام ہوگا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو جا کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جا جس پہ تیرا زور چلتا ہے جا کے ان کو گمراہ کر دے، آوازیں لگا کے گمراہ کر. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، جا لوگوں کو گمراہ کر، اپنے لشکر لے جا، اپنے لشکر جا کے میرے لوگوں پہ چھوڑ دے، انہیں گمراہ کر. وَرِجْلِكَ، چاہے تو سوار ہو کر جا، چاہے تو پیدل جا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جا کے تو ان کی اولادوں میں جا کے شریک ہو جا، ان کے مال میں جا کے شریک ہو جا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ شیطان کے جو وار ہیں کبھی یہ اجتماعی طور پہ تمہارے اوپر ہوں گے، کبھی انفرادی طور پر ہوں گے، کبھی مال کی صورت میں، کبھی اولاد کی صورت میں. وَعِدْهُمْ، اور جا لوگوں کو جا کے وعدے دلا لوگوں کو، ابھی تمہاری زندگی بہت لمبی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو نے کیا جمع کیا ہے، تمہارے سامنے اس کی مثال نہیں ہے، اس نے اتنا جمع کر لیا، تو اتنا سا لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو بھی کوشش کرنا آگے نکل. اچھا زمانے میں کیا حرام تیرے ہی حرام کام کرنے سے ہوتے ہیں، باقی کوئی حرام نہیں کر رہا. یہ جو آتے ہیں نا کہ یار میں ہی پیڑا کام کرتا ہوں اور کوئی نہیں کرتا، یا کسی کو سمجھایا جائے کہ بھئی تو یہ کام کر رہا ہے، کہتا ہے یار میرے پاس آن ڈال سارے لوگ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہے شیطان کا وعدہ. فرمایا کہ جا ان کو وعدے دلا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، فرمایا